الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 1، 2 اور آیت نمبر 3 تلاوت ہوئی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی عظمت کو، قرآن مجید کی فضیلت کو ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ کتاب اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ اللہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور پھر دوسری آیت کے پہلے حصے میں ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو انسانیت کی بھلائی کے لیے نازل کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ کتاب مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ کتاب مکمل ایک آئین اور قانون ہے، اور یہ کتاب انسانیت کی نجات دہندہ ہے، اور یہ کتاب ایسے ہی نازل نہیں کر دی گئی بلکہ اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو پہلے لوح محفوظ میں اتارا، پھر لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، دونوں جہانوں کے رب نے اس کتاب کو اتارا ہے، جبرائیل کو واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کتاب کو اتارا گیا، اور فرمایا کہ یہ برحق کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کہیں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، نہ شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہے۔ اور اس کتاب کو انسان کے لیے اتارا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور یہ اتنی بہترین اور اتنی عمدہ کتاب ہے، اگر کوئی شخص اپنے 60-70 سال زندگی کے کفر اور شرک میں گزار دیتا ہے اور پھر وہ لوٹ آتا ہے، پلٹ آتا ہے، توبہ تائب ہو جاتا ہے، تو یہ کتاب ایسی ہے اس کے دل کے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اس کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کے دل کو پاکیزہ اور بہترین بنا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو 100 سال کا بوڑھا بھی
اگر عمر کے آخری حصے میں اسلام کو قبول کرے گا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں 100 سال اس نے جو گناہ کیے ہیں ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے اور اسے نئی حیات ہم اسے عطا کریں گے، بھلے وہ نئی حیات چند لمحے، چند سیکنڈ، چند گھنٹے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایسی بہترین اور عمدہ کتاب ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سینکڑوں واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ اس کتاب کی کوئی ایک آیت، اس کتاب کی کوئی ایک سورت وہ اس آدمی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے جو واقعات منقول ہیں ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کو سنا، اور جب آپ کی بہن فاطمہ نے یہ پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کڑیل نوجوان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا سخت مزاج انسان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا طاقتور انسان، وہ بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا اور اس کا وجود بھی کانپنے لگ گیا، اور حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ بس مجھ میں اور سننے کی طاقت نہیں ہے، مجھ میں اور سننے کی صلاحیت نہیں ہے، خاموش ہو جا اور مجھے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا تاکہ میں کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو جاؤں۔ یہ پوری کتاب اور اس کی ہر آیت اتنی پاورفل، اتنی طاقتور ہے کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے آسمانوں سے کہا، ہم نے زمینوں سے کہا، ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ اس کتاب کا بوجھ تم اٹھا لو، فَأَبَيْنَا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمینوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، علی جبل، پہاڑوں پر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کلام کے بوجھ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن کے بوجھ کو اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ اس قرآن کے بوجھ کو اٹھایا تو انسان کے دل نے اٹھایا۔ اور کون سا دل؟ کس عمر کے بچے؟ جن کی عمر 8 سال، 9 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، اس عمر کے بچوں نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اس عمر کے بچوں نے اس قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کیا، اس عمر کے بچے نے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر کے اپنی بھی نجات کا سبب کیا اور اپنے ماں باپ کی بھی نجات کا سبب کیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورت اسے اگر 3 دفعہ پڑھا جائے تو پورے قرآن مجید کا ثواب ہے، اور جو حافظ پورا قرآن پڑھتے ہیں اسے کتنا ثواب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر حرف پر 10 نیکیاں رکھی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ پھر آپ نے فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہے، بلکہ الف لام فا یہ 3 حرف ہیں، لام الف میم یہ 3 حرف ہیں، اور اس طریقے سے میم یا میم یہ 3 حرف ہیں، 3 6 9۔ اگر کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے تو وہ قرآن مجید کے 9 حروف اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور ہر حرف پر اگر 10 نیکیاں ہوں تو صرف الف لام میم کہنے پر اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں آتی ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ وہ بہترین کتاب ہے، یہ وہ عمدہ ترین کلام ہے جسے اللہ پاک نے اتارا ہے۔ پھر اس قرآن مجید کی فضیلت کو بیان فرمانے کے بعد
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کیجئے گا، ایک اللہ کی عبادت کیجئے گا، ایک اللہ کی عبادت کیجئے گا، مخلصا لہ الدین، اپنی عبادت کو اسی رب کے لیے خاص رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام بھی اس میں ہیں اور مشرکین بھی ہیں اور دیگر اہل کتاب جتنے بھی اس زمانے کے لوگ تھے، قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر قیامت تک آنے والا آخری انسان، جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سارے قرآن مجید کے مخاطب ہیں۔ یہاں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی ہی ایک رب کی عبادت ہے، آپ کی تو ساری زندگی اسی چیز کے اوپر کھپ گئی، آپ کی تو ساری زندگی اس چیز کے اوپر لگ گئی کہ آپ نے خود بھی ایک رب کی عبادت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی ایک رب کی عبادت کے بارے میں فرمایا اور بتایا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں مخلص لہ الدین، اپنی عبادت کو اس ایک رب کے لیے خاص رکھنا، اپنی عبادت کو اس ایک رب کے لیے مخصوص رکھنا، یہ نہیں کہ فلاں بھی تمہارا رب ہے، فلاں بھی تمہارا معبود ہے، فلاں کو بھی تم نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے، کبھی اس کے در پر، کبھی اس کے در پر، کبھی اس کے در پر، کبھی وہاں جھکنا، کبھی وہاں جھکنا، کبھی وہاں جھکنا، نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور اپنی امت کو بھی بتا دیں کہ ایک اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص رکھنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، یہ آیت مکمل ہو گئی ہے، دوسری آیت مکمل ہو گئی، پھر تیسری آیت میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، لوگوں خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، توجہ سے سنو، اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھنا۔ یہاں دین سے مراد بھی عبادت ہے، اور خالص سے مراد یعنی بالکل کسی قسم کے شرک کا شائبہ اس میں نہ ہو۔ شرک تو بڑی دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کا شائبہ تک اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ عبادت اللہ کے ہاں منظور ہے، وہ عبادت اللہ کو پسند ہے جو شرک سے، ریا سے بالکل پاکیزہ ہو اور بالکل خالی ہو۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مالک تصور کرتے ہیں، ہم اللہ کو خالق تصور کرتے ہیں، ہم اللہ کو رازق تصور کرتے ہیں، ہم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں معبود سمجھ کر نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو بس اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں گے، یہ رب کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، یہ رب کے قریب ہیں، ان کا قرب ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم تو ایسے رب کو مانتے ہیں جو رب کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم تو ایسے رب کو مانتے ہیں جس رب نے خود فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے، ان کا ایک نظریہ تو یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان مشرکین مکہ نے خیالی تصاویر ان فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی، اور ان فرشتوں کی جو تصاویر بنائی ہوئی تھی ان کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو بس ہمارے ذہن میں آیا
کہ یہ چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پھر ہم نے ان کی مورتیاں بنائی تو ہم ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے سامنے ہم ماتھا ٹیک لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، قیامت کے دن یہ اللہ کے قریب ہیں، تو ان کی پرستش سے، ان کے سامنے بیٹھنے سے ہمیں بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بڑی سخت مذمت فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر قسم کا جرم معاف کر دوں گا، ہر قسم کا گناہ معاف کر دوں گا، لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں صدقہ بھی بہت دیتا ہوں، خیرات بھی بہت کرتا ہوں، لوگوں پر احسان بھی بہت کرتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں خرچ کرتا ہوں، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اور اس نیت کے ساتھ ساتھ میری نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف بھی کریں، لوگ میری تعریف بھی کریں۔ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کسی صدقے کو، ایسی کسی خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو۔ اگر نیت رکھنی ہے تو یہ نیت رکھو کہ میں صرف ایک اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لوگوں کی خوشنودی کیا چیز ہے، لوگوں کی رضا کیا چیز ہے؟ لوگ تو کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر تم اپنے جسے کا، اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر بھی لوگوں کو کھلا دو گے، لوگ تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس رب کی رضا کیوں نہیں چاہتے ہو جو رب کہتا ہے میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے میری رحمت 2 قدم بڑھ کے آئے گی، میری طرف چل کے آؤ گے میری رحمت دوڑ کر آئے گی، میری طرف دوڑ کر آؤ گے میری رحمت تمہیں اپنی باہوں کے اندر لپیٹ لے گی۔ اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس رب کے لیے خالص عبادت کو کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اس رب کے ساتھ شرک وہ 6 معنی دارت، اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور آج ہم سب اسی چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک ہے کیا چیز، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو جتنا بڑا مشرک ہوگا وہ اتنے زیادہ دلائل کے انبار لا کر رکھ دے گا کہ نہیں جی ہم تو شرک کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو یکسر نظر انداز کر دیا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اتنا بڑا اعلان رب کریم نے کیا ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، زنا معاف ہو جائے گا، چوری معاف ہو جائے گی، ہر چیز معاف ہو جائے گی، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نعبدہم، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، وہ کہتے تھے نہیں ہم ان کی پرستش تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو بس اس لیے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان مورتیوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، ہمیں بھی یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں مسلمانوں سے قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے آدمی کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اللہ تعالیٰ کسی ناشکر آدمی کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کافر کا معنی ایک انکار ہے، ایک ناشکر بھی اس کا معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کفار ناشکرہ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس زمانے قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بڑی آئیڈیل ذات گرامی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے،
لیکن اس زمانے کے لوگوں نے، خاص طور پر مشرکین مکہ نے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اس نعمت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناشکرے لوگ ہیں۔ اتنی بڑی نعمت، ساری دنیا کی زمین کو چھوڑ کر پہاڑوں اور پتھروں کے علاقوں کو اللہ نے منتخب کیا، خاص طور پر مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور اس علاقے میں اپنے آخری حبیب کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور اس علاقے، اس جگہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول نہ کر کے ناشکری کا اظہار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناشکرا آدمی، پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور انسان کو ہر نکلتے ہوئے سانس کے ساتھ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا آپ نعمت کا شکر ادا کریں گے، اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اتنا اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی جگہ پر تشریف لے گئے، تو وہاں سے جب باہر نکلے تو آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر شکایت کے انداز میں انہوں نے کہا کہ میرے مولا، عجیب معاملہ ہے، ہر کسی کے پاؤں میں جوتا ہے اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میرے اللہ مجھے بھی جوتا عطا فرما۔ تو لکھا ہے کہ وہ دعا کر کے جب فارغ ہوئے، چند ہی قدم آگے چلے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے سرے سے پاؤں ہی نہیں ہیں اور وہ زمین پر گھسٹ کر چل رہا ہے۔ تو فوراً انہیں تنبہ ہوا، فوراً وہ محتاط ہوئے کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں، میں اپنے پاؤں پر چل تو سکتا ہوں، جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، لیکن پاؤں تو سلامت ہیں۔ تو انسان کو ہر دم اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس یہ جو جسم ہے یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، آپ کے پاس جوانی ہے یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، آپ کے پاس صحیح آنکھ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، صحیح ہاتھ ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، صحیح زبان ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، صحیح پاؤں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر نعمت کا انسان پر شکر لازم ہے۔ ایسے تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے ہر روز انسان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اتنی صلاحیت کون رکھتا ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے وہ صدقہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صدقے کا کیا مفہوم سمجھا ہے؟ مال کو خرچ کرنا؟ نہیں، آپ نے فرمایا تم راستے میں جا رہے ہو، کوئی کانٹا تمہیں نظر آیا، کانٹا اٹھا کے تم نے سائڈ پر رکھ دیا، یہ تم نے صدقہ کیا۔ کوئی مسلمان تمہارے سامنے آیا، تم نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، یہ صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کو تم نے سلام کر دیا، یہ صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کے ساتھ اچھے اخلاق سے تم نے گفتگو کر لی، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، کہ یہ جو مشرکین مکہ اور قیامت تک آنے والے مشرک توحید والوں سے جو اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کو جو جھوٹ بولنے والا ہو، جس طرح مشرکین مکہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے نعمت کی ناشکری کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے کسی شخص کو ہدایت عطا نہیں فرمایا کرتے، ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہوا کرتی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور بہترین عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔